بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. یہ آیت کریمہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کے نہ دینے پر وعید اور اس کے کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور ان صدقات کے ذریعے سے، ان زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو پاک صاف کیجیے. پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں سے جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے
وہ आग ठंडी हो जाएगी, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर जो फ़र्ज़ आयद किया है वो फ़र्ज़ भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। इसलिए इस आयत करीमा की रोशनी में मुसलमानों को चाहिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको माल व दौलत से नवाजा है और वो इस्लामी शरीयत के हिसाब से मुक़र्ररा निसाब तक पहुँच चुके हैं और उन पर 1 साल भी गुज़र चुका है जो कि शरीयत का उसूल है, तो अब उन पर ज़कात देनी वाजिब और फ़र्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक को नेकियां कमाने का मौका देता है। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा ही हमें इस वजह से किया गया है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करें। हर आदमी अपनी अपनी तौफ़ीक़ के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करे और अल्लाह को राज़ी और खुश करने की कोशिश करे। अगर आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माल व दौलत से नवाजा है तो शरीयत के हिसाब से आप पर ज़कात देनी वाजिब हो जाती है। ये इस वजह से है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको मौका दे रहा है कि आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करें। ज़कात की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, अहादीस सहीहा में इसकी बहुत सारी फ़जीलत वारिद हुई है और ज़कात देने का फ़ायदा भी क्या है। मौका और महल तो नहीं है कि आपको सारी बातें तफसीलात के साथ में बयान की जाएं। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में आपको इल्म है, आपको पता है। बस 2-4 बातें ज़कात के ताल्लुक़ से आपको बतलाते चलता हूँ ताकि बात भी पूरी हो जाए और आप तक ज़रूरी बातें पहुँच जाएं। तो एक तो ये आयत करीमा हुई। दूसरी आयत करीमा वो है सूरह तौबा के अंदर में जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात ना देने वालों पर सज़ा बयान किया गया और उनकी वईद बतलाई गई है। जैसा कि एक जगह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोने और चांदी को जमा कर कर के रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नमा, उस दिन जिस दिन इन सोने और चांदी को आग में तपाया जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, और उन तपते हुए सोने और चांदी से उनके चेहरों और उनके जिस्मों और उनके पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो तुम्हारा ख़जाना है जिसको तुम जमा कर कर के रखा करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, चखो उस ख़जाने की चाशनी जिसको तुम दुनिया की ज़िंदगी में बहुत मोहब्बत से और बड़ी खुशी के साथ में रखा करते थे। आदमी को जब कोई चीज़ दी जाती है तो आदमी बहुत खुश हो जाता है, ये एक फितरी बात है। और उसको जब नहीं दिया जाए तो वो नाउमीद और मायूस हो जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शरीयत इस्लामिया के अंदर में जो खुशी रखी है वो देने में रखी है। इसी वजह से उस हाथ को जो हाथ देता है उसको ऊपर वाला हाथ कहा गया है और ये बेहतर हाथ है। तो हमें चाहिए कि जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दिया है हम भी दें। तो दुनिया की ज़िंदगी में हम माल व मता और सोने चांदी को बड़ी खुशी के साथ में और बड़ी चाहत के साथ में जमा कर कर के रखा करते थे, इससे बड़ी मोहब्बत करते थे।
لیکن یہی سونا اور چاندی کل آخرت میں ہمارے لیے ایک گنجا سانپ بن کر کے آئے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے بعد کوئی خزانہ چھوڑا، مر گیا اور اپنے پیچھے میں خزانہ چھوڑ کے چلا گیا، سونا چاندی اسی طرح سے مال و متاع، تو اس سونے اور چاندی کا کیا بنے گا؟ اس حدیث میں ملاحظہ کیجیے، اسے روز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اور ہم اور آپ کہیں گے وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو، تو ہے کون جو تو میرا پیچھا کر رہا ہے؟ جس مال اور متاع کے پیچھے ہم بھاگتے تھے دنیا کی زندگی میں، جس سونے اور چاندی کے پیچھے ہم دنیا کی زندگی میں بھاگا کرتے تھے، آخرت کا وہ دن ہوگا کہ وہی سونا اور چاندی ہمارے پیچھے بھاگے گا اور ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی میں سونے اور چاندی سے محبت کرنے کا نتیجہ۔ تجوری میں رکھتے ہیں نا، بینک کے لاکر میں جا کے رکھتے ہیں، گن کر کے رکھتے ہیں، جتنا زیادہ ہو اتنے زیادہ خوشی، آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، میرے پاس میں بہت سارا مال ہے، بہت سارا سونا اور چاندی ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے سونا اور چاندی کو، تو اس سونے چاندی کا کیا بنے گا؟ اس حدیث میں دیکھ لیجیے، وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تو ہے کون جو تو میرا پیچھا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا انا کنزک الذی ترکتہ بعدک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تم نے پیچھے اپنے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اس کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا کر کے چبا جائے گا۔ وہی سونا چاندی جس کے لیے ہم اپنے بھائی کا خون کر دیتے، وہی سونا چاندی جس کے لیے ہم آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، وہی سونا چاندی جس کے لیے ہم نماز کو ضائع و برباد کر دیتے تھے، وہی سونا چاندی کہ جس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو ترک کر دیا کرتے تھے، آج وہ سونا چاندی ہمارے سامنے میں اس حالت میں آئے گا کہ ہم اس سے پوچھیں گے تو ہے کون؟ بس اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم میں سے جو آدمی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ زیادہ باتیں کہنے کے اور سننے کی گنجائش نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ کچھ ضروری مسئلے آپ جان لیجئے زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ آپ کیسے نکالیں گے؟ چنانچہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ باریک سے باریک چیزیں ہیں جو لوگ باگ پوچھتے ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کی کئی رائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ کو جو مسائل اور احکام بیان کیے جائیں وہ دوسرے علماء کے آراء اور ان کے اقوال سے میش نہ کرتے ہوں، مختلف ہوتے ہوں، اس لیے علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے، یوں ہی رفلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی واٹس ایپ فیس بک میں ایک لمبی فہرست آتی ہے، ایک چارٹ آتا ہے کہ آپ رفلی اسی طریقے سے جیسے تیسے کر کے زکوٰۃ نکال دیجیے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ اس میں آپ کو ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر کے چوک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر کے نکالنا چاہیے، اور اگر آپ نکالیں تو پورا نکالیں، ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے آپ کچھ نکالیں اور کچھ نہ نکال پائیں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کن کو دینی ہے، کون حقدار ہے آپ کا زکوٰۃ کا، اس کو بھی بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کون حقدار ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں بات آئے گی، لیکن آج میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ زمین کی پیداوار، یعنی دانوں اور پھلوں میں زمین سے جو پیداوار ہوتے ہیں
ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے۔ دوسرے نمبر میں جنگل اور وادیوں اور صحراؤں میں جو چوپائے چرتے ہیں، جن کی آپ مالک ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور چوتھا، سامان تجارت، جس چیز کی آپ بزنس کرتے ہیں، جس چیز کی آپ تجارت کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو گھروں میں اور یا ہماری ملکیت میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ سونے اور چاندی ہے یا سامان تجارت، جس کی ہم بزنس کرتے ہیں وہ سامان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم انہی دونوں پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان چیزوں پر ہم کس طرح سے زکوٰۃ نکالیں۔ چنانچہ سونے پر اگر ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے، ہمارے پاس سونا ہے اور اس کا ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے، تو کس طریقے سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ چنانچہ اگر آپ کے پاس میں 85 گرام سونا ہے، اگر آپ کے پاس میں 85 گرام سونا ہے یا تقریباً 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اور مکمل 1 سال گزر چکا ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا 2.5%، 2.5% دینا واجب ہے 85 گرام سونا پر۔ اسی طریقے سے چاندی کا نصاب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں 595 گرام سونا ہے، 595 گرام سونا ہے، جو کہ تقریباً 50 تولہ بنتا ہے، تو اگر یہ آپ کے پاس میں ہے، 595 گرام چاندی آپ کے پاس میں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے، 85 گرام سونا اور چاندی پہ 595 گرام۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، 1 سال پہلے آپ نے جو سونا اور چاندی کا بھاؤ خریدا ہے، تو اس سونے اور چاندی کے بھاؤ سے آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ ابھی کا جو وقتیہ بھاؤ ہے، آج کی تاریخ میں جو سونے اور چاندی کا ریٹ چل رہا ہے، جو بھاؤ چل رہا ہے، اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ 1 سال پہلے ہم نے سونا کو اتنا میں لیا تھا، چاندی کو اتنا میں لیا تھا، تو 1 سال پہلے جو ریٹ تھا اسی ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، آج کی تاریخ میں جو ریٹ چل رہا ہے، جو دام چل رہا ہے، اسی کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، جو سونے اور چاندی پہنتی ہیں، اگر وہ زینت یا خوبصورتی کے لیے پہنتی ہوں تب بھی زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے، اور اگر ان کا سونا اور چاندی یا زیورات رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال میں نہیں لاتی ہیں، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ استعمال میں لائیں یا نہ لائیں، تب بھی ہر حال میں ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت سے موجود ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تم نکالتی کوئی نہیں؟ یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے مطابق عورت کے پاس میں اگر زیورات ہوں، چاہے وہ مستعمل ہوں یا نہ ہوں، ان پر زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس میں رقم نہیں ہے زکوٰۃ میں دینے کے لیے، تو اس سونے اور چاندی کو بیچ کر کے زکوٰۃ نکالیں، رقم نکالیں۔ بہت ساری عورتیں ہماری ایسی ہیں، بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا چاندی تو ہے، رکھا ہوا ہے، ہم تو گھریلو عورت ہیں، ہم بزنس بھی نہیں کرتی ہیں، نہ ہمارے پاس میں پیسہ روپیہ ہے، تو ہم کیسے نکالیں گے؟ تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ یا تو سونے اور چاندی سے زکوٰۃ نکالیں، یا سونے اور چاندی کو بیچ کر کے اس کا رقم زکوٰۃ میں نکالیں۔ یہ عذر ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ زیورات میں عورتیں سونے اور چاندی میں اپنے جو ہے زکوٰۃ کو نکالیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجیے، روپے اور پیسے میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ سونے اور چاندی کے برابر آپ کے پاس میں روپیہ ہے، سونے اور چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس میں روپیہ ہے، اور وہ روپیہ پڑا ہوا ہے،
1 سال گزر چکا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو کیش آپ کے پاس میں ہے اور وہ کیش کی مقدار سونے اور چاندی کی قیمت کے مقدار تو پہنچ جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس روپے اور پیسے میں زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بزنس کے معاملے میں تجارت کیسے نکالیں گے؟ بزنس میں جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں اس کے کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے جس چیز کی آپ بزنس کرتے ہیں، جس چیز کی آپ تجارت کرتے ہیں، ایک دن خاص کر لیجئے، پورے سال کا آڈٹ کیجئے، آڈٹ نکالیے، دیکھ لیجئے کہ آپ پورے سال میں کتنا پروفٹ کماتے ہیں۔ جس چیز کی آپ بزنس کر رہے ہیں اس بزنس میں آپ پورے سال میں کتنا پروفٹ کماتے ہیں، پورے پروفٹ کو ایک الگ کر لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس میں جو سامان ہے، جو میٹیریل موجود ہے، اس کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں کیا ہے، اس کی ایک الگ لسٹ نکال لیجئے۔ اور اسی طریقے سے جن کو آپ نے قرضہ دے رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو مال دے رکھا ہوا ہے، اب وہاں سے پیسہ آنا ہے، پیمنٹ آنی ہے، تو اس کو بھی ملا لیجئے۔ پورا سال کا پروفٹ جو آپ کے پاس میں موجود سامان ہے اس کو، اور جو آپ کے پاس میں قرض کے طور پہ یا پیمنٹ جو آنے والا ہے اس کو، اس سب کو ملا لیجئے۔ اس کو ملانے کے بعد تب جا کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ہاں یہ کہ آپ کو اس پورے بزنس میں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ کو دینا ہے، پیمنٹ دینا ہے، دکان کا کرایہ دینا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بتی کا بل دینا ہے، اسٹاف کو دینا ہے، اور جن سے ہم نے میٹیریل یا سامان لیا ہے ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، سب کو دینے کے بعد موٹ آپ کے ہاتھ میں جو کیش، جو پروفٹ بچتا ہے اور جو سامان تجارت آپ کے پاس میں موجود ہے اور جو آپ کے پاس میں آنا ہے، ان سب کو ملانے کے بعد آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ آپ تجارت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی جگہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، وہاں پہ آپ جو دکان ہے وہاں پہ آپ تجارت کر رہے ہیں، اور وہ مشین ہے جہاں سے سامان وغیرہ تیار کیا جا رہا ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پر کوئی زکوٰۃ مکان پہ، جس مکان پہ آپ بزنس کر رہے ہیں، جس دکان پہ آپ بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں، جس فیکٹری کی جگہ پہ آپ بزنس کر رہے ہیں، جس مشین سے آپ سامان کو تیار کر کے بیچ رہے ہیں، تو ان چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک سوال یہ بھی آتا ہے پراپرٹی کے تعلق سے، زمین کی خریداری کے تعلق سے، کہ کرایہ پر دی گئی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی فلیٹ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے، اس کو آپ نے کرایہ پر دے کے رکھا ہوا ہے، اور وہی آپ کی روزی روٹی ہے، اسی سے ہی آپ سال کا اپنے بال بچوں کا خرچہ چلاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ اس پر سے اگر کوئی بچ جاتا ہے کھانے پینے کے بعد، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد اس پہ اگر بچ جاتا ہے اور وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، سونے اور چاندی کی قیمت کے مقدار تک پہنچ جاتا ہے اور سال گزر جاتا ہے، تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، جو مکان یا جو دکان آپ نے کرایہ پر دے کے رکھا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے گاڑی، بس، ٹیکسی یا اور چیزیں آپ نے کرایہ پر دے رکھی ہوئی ہے، آپ کا کرایہ چل رہا ہے، اس سے آپ کا کرایہ آ رہا ہے، اور اسی سے ہی آپ کے گھر کا خرچ چلتا ہے، اسی سے ہی آپ کا گھر کا خرچ چلتا ہے۔ گھر کا خرچ چلانے کے بعد جو روپے پیسے بچ جاتے ہیں، اور وہ روپے پیسے سال میں سونے اور چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہوں اور سال گزر گیا ہو، تب جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر لے دے کے برابر ہو جاتا ہو، کچھ بچتا نہیں ہو، اپنے بال بچوں پہ کما کر کے آپ خرچ کر دیتے ہو، تو ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ زمین اور مکان اگر ایک شخص نے اپنی استعمال کی نیت سے خریدا ہو، کسی نے کوئی زمین خریدی، کوئی مکان خریدا، کوئی فلیٹ خریدا، اور اس کو اپنی نیت یہ ہے کہ اس پر جا کر کے بسے گا، اس پہ رہے گا،
تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس نے فلیٹ خریدی یا کوئی زمین خریدی بیچنے کی نیت سے تو اس کی ہر سال حالیہ قیمت پر زکوٰۃ نکالی جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی فلیٹ خریدا، کوئی زمین آپ نے خریدی، لیکن آپ کی نیت نہیں ہے کہ اس پہ جا کر کے رہا جائے، اس کو بعد میں بیچنے کی نیت ہے، بعد میں اس کو بیچنے کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، الا یہ کہ اس پر سال گزر جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شادی کرنے کے لیے یا اپنے بال بچوں کی شادی کروانے کے لیے رقم کو جمع کرتے ہیں، رقم کو تنکے تنکے جمع کرتے ہیں کہ اگر وہ رقم ایک مشت ہو جائے تو اپنے بال بچوں کی شادی کر دیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ شادی کے لیے جمع کی گئی رقم میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ نے شادی بیاہ کے لیے زکوٰۃ اگر رقم جمع کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہاں تک کہ جس مصرف کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے جمع کیا ہوا ہے وہ خرچ ہو جائے۔ شادی کے لیے آپ نے جمع کیا ہوا ہے تو شادی پہ خرچ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے پاس میں رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر آپ اس کے دے دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کو خرچ کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی زمین خریدی اور اس پر مکان بنانے کی طاقت نہیں ہے، زمین تو خرید لیا ہے لیکن مکان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو کرائے پر بھی نہیں دے ہوا، زمین خرید لیا ہے لیکن یوں ہی ہوئی پڑی ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور کسی دکان میں، کسی آفس میں، کہیں پہ تنخواہ کے حساب سے کام کرتے ہیں، تو تنخواہ کے حساب سے کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھنا چاہیے کہ سال میں وہ کتنا تنخواہ کماتے ہیں، ان کو پورے سال کا حساب کرنا چاہیے، پورے سال کا حساب کرنا ہے، پورے سال کا حساب کرنے کے بعد ان کو دیکھنا ہے کہ کتنا ان کا خرچ ہو رہا ہے، کتنا بچ رہا ہے۔ اگر پورا خرچ ہو جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خرچ ہونے کے بعد بچ رہا ہے، تنخواہ میں سے پورے سال میں بچ رہا ہے، بچ جا رہا ہے، اور وہ ان کی جو بچت ہے وہ سونے اور چاندی کی قیمت کے بقدر ان کی بچت پہنچ جا رہی ہے اور اس پر سال گزر جا رہا ہو، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ نے تنخواہ کے حساب سے جو مال کمایا، پورے سال کا اس کا آپ کاؤنٹنگ کا حساب کر لیجئے، پورے سال کا حساب کرنے کے بعد جو آپ سال میں جو کماتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کو الگ کر دیجئے اور پروفٹ کو جو آپ کو بچ رہا ہے اس کو الگ کر لیجئے۔ جو بچ رہا ہے وہ بچت سونے اور چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ رہا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تب اس بچت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ آپ کی بچت سونے اور چاندی کی نصاب کے بقدر نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس چیز کو، آپ کی بچت سونے اور چاندی کے نصاب کے بقدر نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا سونا اور چاندی نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، مثال کے طور پہ 85 گرام سونا سے کم ہے، 70 ہے، 60 ہے، 70 گرام ہے، یا اسی طریقے سے اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 85 گرام سونا سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 595 گرام سے بھی کم چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کو پہنچے تو ہی زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل ہیں، انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں اور بھی بتایا جائے گا۔ اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی اشکال ہے، کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ علماء کی فتاوے موجود ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے، اسی طریقے سے شیخ ابن زبیر رحمہ اللہ کے فتاوے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل، احکام وغیرہ، ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ مطالعہ کرنے کا وقت ان کے پاس میں نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں کہ ہمارے پاس میں ایسا ایسا معاملہ ہے، اس پہ کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن آپ اس کو اپنے کان پہ تیل دھر کر کے مت بیٹھ جائیے، زکوٰۃ نکالیے۔ اور پورے ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نکالیں، ہاں رمضان المبارک کا مہینہ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے،
یہ فیاضی اور سخاوت کا مہینہ ہے۔ آپ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں آپ نکالتے ہیں، جب آپ کا مہینہ پورا ہو جائے، سمجھ لیجیے اس چیز کو۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اکتوبر کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب آئندہ سال اکتوبر کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں گے، تو لوگ اکتوبر کے مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ کب نکالتے؟ اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب زکوٰۃ نکالیں گے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مجبوری اور پریشانی نہیں ہے تو لوگوں کا دیکھا دیکھی رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ مت نکالیے۔ بہت سارے لوگ جو بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں، جو جن کو ضرورت ہوتی ہے مانگنے کے لیے آتے ہیں، منہ کھولتے ہیں باقاعدہ، وہ تو کہتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ نہیں آیا، رمضان میں آئیے گا تو دیں گے۔ آپ پر زکوٰۃ ہو چکا، سال لگ چکا ہے، مہینہ آپ کا پورا ہو چکا ہے، آپ ہر ایک چیز کا بل بھرتے ہیں، بالکل مہینہ ٹائم ٹو ٹائم بھرتے، بتی کا بل اور اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کا بل، کیبل کا بل، لائٹ بل، اور اسی طریقے سے آپ کا وائی فائی، ہر ایک چیز آپ اپنے وقت پر بھرتے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ڈیلے کرتے، دیری کرتے۔ اللہ نہ کرے آپ کی وفات ہو گئی تو آپ ایک فریضہ ادا کرنے سے پہلے آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے اللہ کے واسطے اس پر دیری مت کیجیے۔ جس سال پر، جس مہینے پر آپ کا مہینہ یا سال پورا ہو جاتا ہے، اسی مہینے پر آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، رمضان مبارک کا انتظار مت کیجیے۔ یہ چند موٹے موٹے احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں اور بھی بہت سارے مسائل آپ کے سامنے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور سے زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمان بہنوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے دعات اور ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔